السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بارش اور وحی کے بارے میں انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کرنے کا قرآن مجید میں ذکر کیا، اور قرآن مجید کے نزول کا، وحی کے نزول کا بھی ذکر کیا، تو وہ آسمان سے نازل کرنے کا۔ تو قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں، بارش کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، جیسے مطر، طل، ودق، سیب، وابل، یعنی نرم بارش ہے، موسلادھار بارش ہے، بہت تیزی سے شدت کی بارش، تو اس کے لیے مختلف الفاظ قرآن مجید میں آئے۔ جب بارش آتی ہے اس سے پہلے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اس میں گرج چمک ہے، کالے بادل ہیں، آندھی طوفان ہے، ہوا تیز چلتی ہے، اسی طرح سے بادلوں کی گرج چمک ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم بارش کے مراحل سے گزرتے ہیں، اس کا انسانی طبیعت کے اوپر بڑا ایک زبردست اثر ہوتا ہے۔ جیسے ڈپریشن کا مریض ہے، بارش میں نہائے تو انشاءاللہ اس کے اس مسئلے میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ احساسات، انسانی طبیعت جو ہے اس کی فیلنگز بہت زبردست ہو جاتی ہیں، کراری چیزوں کو کھانے کو دل کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم اگر بارش کا رزلٹ دیکھیں، قرآن میں اس کا رزلٹ یہ دیا گیا کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی نجاست دور ہو جاتی ہے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور دل مل جاتے ہیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، قدم جم جاتے ہیں، ثابت قدمی جو ہے وہ انسان میں آتی ہے۔ تو بارش کا ایک اپنا امپیکٹ ہے کہ اس میں ہمیں احتیاط کا پہلو بھی رکھنا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو جب آپ نے چلنا کس طرح سے ہے، آپ کی سپیڈ کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ بارش کا پانی جمع ہوگا، پتہ نہیں ہے گڑھا ہے، وہاں پہ کیا مسئلہ ہے، تو اپنی سپیڈ کو کنٹرول کریں، کم کریں، یعنی احتیاط کا پہلو، کسی گڑھے میں نہ گر جائیں۔ اور اس میں پھسلنے کا بھی خطرہ ہے، جب بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے، بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کوئی چیز ایک حد تک فائدہ مند ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے دعا سکھائی گئی، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ ہمیں فائدہ مند بارش عطا فرما جس سے ہمیں نفع ہو، تو جو نقصان والی چیز ہے وہ ہم سے دور کر دے۔ اچھا، بارش کے حوالے سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ بارش دوبارہ ہوگی، اگر اس دفعہ تشنگی رہ گئی ہے تو اگلی دفعہ دوبارہ پھر یعنی اس میں مایوسی یہ نہیں ہے کہ اب کبھی بارش نہیں ہوگی، بس یہ آخری دفعہ تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کا کمپیریزن وحی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بارش بھی انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، وحی بھی انسانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بارش جسمانی فائدے کے لیے ہے اور وحی جو ہے وہ روحانی فائدے کے لیے ہے۔ بارش کا زمین پہ اثر ہوتا ہے، بارش کا ہدف زمین ہے، اور وحی کا ہدف دل ہے، انسان کا دل ہے۔ یہ بیرونی پاکیزگی کے لیے بارش ہے، اور وحی جو ہے وہ اندرونی پاکیزگی اور طہارت کے لیے ہے۔ بارش جب ہوتی ہے اس میں بجلی کڑک اور آندھیاں طوفان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جو اللہ کی وحی ہے اس میں اللہ کی نشانیاں، زجر و توبیخ، اس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے نافرمانوں کے لیے، اور اوامر و نواہی بھی ہیں۔ اسی طرح سے بارش جو ہے بعض اوقات جو نافرمان قومیں ان کے لیے عذاب بھی بن جایا کرتی ہے، جیسے قوم عاد کے لیے، قوم نوح کے لیے۔ اور بارش پاک چیزوں کو مزید پاک کر دیتی ہے اور نجس چیزوں کو مزید متعفن اور بدبودار کر دیتی ہے۔ تو یعنی وحی بھی ایسے ہے، جو لوگ دل کے گندے اور گھٹیا ہیں وہ قرآن کو سن کے مزید ان کا تکبر، رعونت بڑھ جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے نیک اور مومن بندے ہیں وہ قرآن سن کے ان کے دل کی جو کیفیت ہے وہ مزید اس میں بہتری آتی ہے، ان کے دل کی بہار ہی قرآن بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بارش وادیوں میں پڑتی ہے، وحی جو ہے وہ علماء اور اللہ کے جو وہ بندے جو غور و فکر اور تدبر کرنے والے ان کے لیے بڑی ہی ایک زبردست چیز ہے۔ اور ہدایت بھی بار بار اس کے چانسز ہیں، بارش بھی بار بار وہ ہوگی، ایک دفعہ ہوئی پھر ہوگی پھر ہوگی۔ اچھا، ایک چیز اور اس میں بڑی دلچسپ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، بچے اگر ان کو ہم غور کریں تو بچے کھیلتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں بارش روز کیوں نہیں ہوتی،
لیکن جو بڑے ہیں وہ بارش ہونے کے موقع پہ وہ مسائل دیکھتے ہیں، لو جی بارش ہو گئی ہے، اب وہ اس میں نا الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہونا شروع تو اس میں بچوں کی نفسیات بڑی زبردست ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کیوں آتی ہے، یہ اطراف سے کیوں نہیں پڑتی؟ یعنی بارش جو ہے وہ دائیں بائیں سے اور مشرق و مغرب سے پڑے، ہمیشہ اوپر سے نیچے کیوں آتی ہے؟ اس کی جو ہے نا اس پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ بارش قطرہ قطرہ کیوں برستی ہے، ایک ہی دفعہ آبشار کی طرح کیوں نہیں برستی؟ تو اس میں حکمت ان سوالات کے جواب جب ہم تلاش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے لرننگ پروسیس جو ہے وہ بہتر ہوگا، تدبر ہمارا بڑھے گا۔ تو بارش اور وحی اس کو قرآن مجید نے بڑا واضح کیا، مختلف قوموں کے تذکرے کر کے بارش کا ذکر کیا۔ تو یعنی بارش جو ہے جتنا کسی کا ظرف اتنا اس سے استفادہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید جو ہدایت ہے اس میں بھی جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش کو فائدہ مند اور نفع بخش بنائے اور ہمیں اس کے شر سے بچائے، اور اسی طرح سے قرآن مجید اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔